آداب، میں آج آپ لوگوں کے سامنے اردو کے دو مشہور اخبار جن کا تعارف کروانا چاہتا ہوں۔ ایک اس میں روزنامہ جنگ ہے، روزنامہ جنگ، اور دوسرا راشٹریہ سہارا۔ یہ دونوں اخبار اس کے مختلف ایڈیشنز ہیں جو دنیا بھر مشہور ہے۔ اس میں سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے روزنامہ جنگ کا تعارف کروانا چاہتا ہوں۔ روزنامہ جنگ اور مرزا خلیل الرحمن گروپ آف مرزا خلیل الرحمن جنگ گروپ آف نیوز پیپر کے بنانے والے۔ وہ 1921 عیسوی کو ایک کشمیری گھرانے میں پیدا ہوئے جو ہجرت کر کے گوجرانوالہ میں منتقل ہو چکا تھا۔ مرزا خلیل الرحمن نے اپنی اخباری زندگی کا آغاز اخباری زندگی کی شروعات 1941 عیسوی میں دہلی سے ایک شام کا اخبار شائع کرنے سے کیا تھا۔ سایانہ پترم۔ وہ جنگ عظیم دوم کا زمانہ تھا، سیکنڈ ورلڈ وار، اور وہ دور چل رہا تھا۔ انہوں نے اس دوران جنگ عظیم کے علاوہ جد و جہد آزادی ہندوستان کی جو آزادی کے لیے جو کوشش ہے، اور اس کو بھی انہوں نے اس کے خبروں کو بھی انہوں نے نمایاں مقام دیا، اہمیت دی گئی۔ قیام پاکستان کے بعد کراچی کو دارالحکومت بنایا گیا۔ انہوں نے اپنے پورے خاندان سمیت پاکستان ہجرت کی، پاکستان چلے گئے، اور کراچی کے بزنس روڈ پر ایک چھوٹا سا کمرہ لے کر 15 اکتوبر 1947 عیسوی کو پاکستان میں روزنامہ جنگ کا باقاعدہ آغاز کیا۔ یہ وہ دن تھے جب جنگ ایک شام کا اخبار تھا۔ جلد ہی اخبار نے کامیابیاں حاصل کرنا شروع کی۔ جنگ کے ابتدائی دنوں میں میر خلیل الرحمن نے اخبار کے لیے سخت محنت کی، اور وہ خود پریس کانفرنس میں بھی جاتے تھے اور دیگر امور بھی انجام دیتے تھے۔ انہوں نے پاکستان میں صحافت کو ایک نئی جہت دی اور ہمیشہ نئی ٹیکنالوجی درآمد کرنے میں پہل کی، اس کو انٹروڈیوس کرنے میں، اس کو امپلیمنٹ کرنے میں انہوں نے پہل کی۔ کمپیوٹر کی نوری نستعلیق کتابت بھی انہوں نے پاکستان کے ایک نامور کاتب اور برطانیہ کی ایک کمپنی کے ساتھ مل کر بنوائی تھی، جو آج کل تقریباً تمام تر اخباروں میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ اخبار کے نئے انداز اس کو بہت پسند کیا گیا۔ آج کل یہ تقریباً تمام تر اخباروں میں استعمال کیے جا رہے ہیں۔ تقسیم ہند کے بعد، ہندوستان تقسیم ہونے کے بعد، دہلی کے 3 اردو اخبار روزنامہ ڈول، روزنامہ جنگ اور روزنامہ انجام، ان تینوں نے اپنے اپنے دفاتر کراچی منتقل کر دیے تھے۔ اس کے بعد جنگ اور انجام میں مقابلہ جاری رہا۔ مقابلے کی اس دور میں یہ اخبارات جدید فنی مہارت اور تکنیک کو برائے کار لائے، نئے فنی مہارت کو استعمال کرنے لگے۔ ان کی رنگارنگ تحریروں اور خوبصورت طباعت کی وجہ سے قارئین میں اخبار پڑھنے کا شوق، دلچسپی بڑھ گئی۔ روزنامہ جنگ اور ڈان کی اشاعت میں اضافہ ہوا۔ آج کل روزنامہ جنگ پاکستان کے جو بڑے شہروں جیسے لاہور، کراچی، راولپنڈی، اسلام آباد، کوئٹہ، ملتان کے علاوہ برطانیہ کے شہر لندن سے بھی شائع ہوتا ہے، جبکہ دیگر بڑے شہروں میں اس کے بیورو آفیسز بھی قائم ہیں۔ اخبار کے مالکان نے اخبار کو ہمیشہ کمرشل اخبار بنائے رکھنے کی کوشش کی۔ موجودہ دور میں روزنامہ جنگ پاکستان کا سب سے زیادہ چھپنے والا اردو اخبار ہے۔
اس کے روزانہ اشاعت تقریباً 8 لاکھ کاپیاں بتائی جا رہی ہیں۔ میر خلیل الرحمن کے بعد ان کے بیٹے میر شکیل الرحمن اخبار کے مالک بنے، جبکہ محمود شام ایڈیٹر ہے۔ جنگ گروپ روزنامہ جنگ کے علاوہ مندرجہ ذیل اخبار و رسائل کو بھی شائع کرتے ہیں۔ دی نیوز ایک انگریزی زبان کا روزنامہ ہے۔ روزنامہ آواز یہ اردو زبان کا ایک روزنامہ ہے۔ اخبار جہاں اردو زبان کا ہفتہ روزہ۔ روزنامہ عوام اردو زبان کا شام کا روزنامہ۔ میگ انگریزی زبان کا ہفتہ روزہ۔ اس کے علاوہ جنگ گروپ کے تحت جیو ٹی وی نیٹ ورک بھی کام کر رہا ہے۔ اسی طرح اب ہم دیکھتے ہیں جو ہندوستان کی مشہور اخبار ہے روزنامہ راشٹریہ سہارا، جس کی اشاعت مختلف جگہوں سے ہوتی رہتی ہے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا ایک قومی اخبار، ایک نیشنل نیوز پیپر ہے، جس کی اشاعت ملک کے مختلف شہروں سے ہو رہی ہے۔ اس کا آغاز 12 اکتوبر 1991 عیسوی کو ماہنامہ کی شکل میں جاری ہوا تھا۔ 15 اگست 1993 عیسوی میں یہ ایک ہفتہ وار اور 4 فروری 1999 عیسوی سے یہ روزنامہ کی شکل اختیار کر گئی۔ آج یہ دہلی، لکھنؤ، گورکھپور، ممبئی، پٹنہ، کولکتہ، حیدرآباد، بنگلورو اور رانچی اور کانپور سے روزانہ شائع ہونے والا روزنامہ کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ شروع سے عزیز برنی اس کے ایڈیٹر رہ چکے ہیں، یعنی عزیز برنی نے ہی اس کو زیادہ شہرت بخشی ہے۔ یہ اخبار صحیح معنوں میں ایک نیشنل اخبار ہے۔ اس کی اشاعت 3.93 لاکھ بتائی جا رہی ہے، یعنی 3.93 لاکھ بتائی جا رہی ہے۔ یہ اخبار سہارا انڈیا پریوار جس کا ہیڈ کوارٹر لکھنؤ میں ہے، اس کی طرف سے شائع ہوتی ہے۔ یہ گروپ ملک میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری لگا کر، جس میں فائنانس، ہاؤسنگ، میڈیا، تفریح، صحت، تعلیم، انفارمیشن ٹیکنالوجی، اسپورٹس، انشورنس وغیرہ کے میدان میں کام کرنے والا ایک اہم ادارہ ہے۔ اس گروپ کے تحت سہارا سامعی نام سے ایک ہندی نیوز چینل اور 36 ریجنل نیوز چینلز بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ تفریحی مقاصد کے تحت ایک اور چینل بھی ہے۔ اس کے علاوہ انگریزی میں ایک میگزین راشٹریہ سہارا، ہندی کے 7 ایڈیشن، اردو میں ایک ہفتہ وار عالمی سہارا، یہ سب شروع کیا گیا۔ آج اس کا شمار اردو دنیا کے ایک معیاری ہفتہ وار رسالوں میں ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح ماہنامہ بزم سہارا، جو 21 دسمبر 2008 عیسوی سے شائع کی جا رہی ہے۔ اس گروپ نے فلم انڈسٹری میں بھی سرمایہ کاری لگا کر مشہور فلمیں تیار کرائی ہیں۔ شکریہ، آج اتنا ہی۔ پر